سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی مسلسل تفسیر کے بیان میں
میں نے آج آپ حضرات کے سامنے چھٹا پارہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں میرا اور آپ کا خالق ہمیں 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ 1، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ 2، تیسرا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو، جہاد کرو۔ یہ تینوں کام کیوں کرو؟ کس امید پر؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ قرآن پاک پڑھتے جائیے، اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، جگہ جگہ حکم ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہ آئے کہ جس میں تمہیں اللہ یاد نہ ہو اور اللہ کے انعام کی امید نہ ہو اور اس کی پکڑ کا ڈر نہ ہو۔ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تو موت بھی اسی عالم میں آئے کہ تمہارے گلے میں اللہ کے خوف کا، اللہ کی اطاعت کا پٹکا موجود ہو۔ پھر اگر لوگ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، تقوی کی دولت اختیار کریں، تو ان کو اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ملتا ہے؟ اب ہے میرے سامنے 9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر والے، بستیوں والے ایمان بھی لائیں اور تقوی بھی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، تو انہیں انعام کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔
برکتوں کی بارش ہونے لگے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن لوگ مانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ یعنی قرآن کی یہ آیت آج بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ او وطن والو، اب بھی وقت ہے اللہ سے ڈرو۔ آج اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ آج صرف صوفی وہ ہے جس کا داؤ نہیں لگتا، وگرنہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اور جب بندے اللہ کا خوف کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو تو لگے گا نا پھینٹا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، تو ان کو جنت میں بالا خانے ملیں گے۔ بالا خانے اونچی منزلوں والے محل ملیں گے، اور ان منزلوں کے اوپر، بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوں گے۔ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، کیا نظارہ ہوگا، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بالا خانے عطا فرمائے گا، بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا منظر ہوگا! یہ نہریں آج کل کی یہ کچی نہریں نہیں ہوں گی، واہ واہ واہ، ان نہروں کی مٹی کستوری کی مٹی ہوگی، بڑی شاندار نہریں، اور پانی کیا شہد سے میٹھا پانی ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں، عمران خان کا وعدہ نہیں جو وعدے کر کے روز توڑتا رہتا ہے، نا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج تم اپنے اندر تقوی کی دولت پیدا کر لو، آج تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تو تمہارے لیے یہ انعامات ہوں گے۔ اچھا، جنت میں پہنچیں گے بعد میں، لیکن اس سے پہلے ڈرنے والوں کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی جنت کی طرف جلوس کی شکل میں لے جائے جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جنت کی طرف جلوس کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں۔ اور ظاہر بات ہے ہم لوگ جب جلوس نکال کے جنت میں جائیں گے تو چپ کر کے تو جلوس نہیں نہ نکالیں گے، کچھ پڑھتے بھی جائیں گے۔ کیا پڑھتے جائیں گے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب علیکہ صلوات اللہ۔ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کی سنت کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب یا حبیب کا صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جلوس نکلے گا اور اس کا روٹ کیا ہوگا، کدھر کو جائے گا؟ جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب اللہ سے ڈرنے والے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے آقا و مولا کے لیے کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کے لیے دروازہ کھلے گا، سرکار دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی، من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ سرکار فرمائیں گے ہم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دروازہ کھلے گا، جنت کا فرشتہ بولے گا، دروازے پر مقرر فرشتہ بولے گا، خازن جنت بولے گا، یا رسول اللہ مجھے حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تک ہمارا محبوب تشریف نہ لے آئے تم نے اتنی دیر تک جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہمارے آقا و مولا۔ اچھا، جب جنتی پہنچیں گے نا، دروازہ کھلے گا ان کے لیے بھی کھلے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے نگران فرشتے جنتیوں کو کہیں گے، اللہ سے ڈرنے والوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اور جنت میں آنے والوں تم پر سلام ہو۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، اور جس دن جس وقت یہ جنتی اپنے رب سے ملیں گے نا، تو رب بھی انہیں تحفہ دے گا، کس بات کا؟ سلام، اے تم پر سلام ہو، سلام ہو تم پر۔ تو یہ سلام کہا کرو،
جب بھی ایک دوسرے کو ملو تو محبت سے کیا کہا کرو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ امید کر کے کہ ہمیں بھی فرشتے کہیں گے نا سلام علیکم طبتم طبتم، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، کیوں؟ تم اچھے رہے، اچھے رہے۔ فادخلوها خالدین، چلو جنت کے اندر چلو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ کوئی ایک دن کی سیر نہیں، ایک ہفتے کی سیر نہیں، ایک مہینے کی موج نہیں، ایک سال کی موج نہیں، 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب سال کی موج نہیں۔ خالد فادخلوها خالدین، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلو کے اندر جو ضمیر ہے ذوالحال، اور اس حال میں داخل ہو جاؤ خالدین، کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے۔ ایک یہ کام کرو، اور دوسرا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی تو ڈھونڈو نا، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈو۔ پتہ چلا اس تک پہنچا جا سکتا ہے، تبھی تو فرمایا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے جو پہنچتا ہے نا اللہ تک، پھر اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو اپنا دیدار بھی کرائے گا نا۔ جنت میں نعمتیں بہت ہیں، بڑی عمدہ نعمتیں ہیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جب وہ نعمت دیکھیں گے باقی ساریاں ہی بھول جائیں گے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اپنے اللہ کا دیدار۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ یہ تم جمعہ میں کیوں آتے ہو؟ یہ ایک ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ایک ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ کلمہ شریف کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ اللہ والوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر آ کر چکر لگاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اوپر سے بندہ نیچے آئے، اوپر سے جانور آتا ہے نا پرندہ اوپر سے نیچے، تو اس کی گردن کیسی ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی۔ نیچے سے اوپر جاتا ہے تو گردن اوپر کو، تو فرشتے بھی اوپر سے نیچے آتے ہیں تو گردن یوں جھکی ہوئی، نیچے آ رہے ہیں نا، اور دیکھتے ہیں یوں کر کے، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔
جب انہیں مطلب کی چیز نظر آ جاتی ہے تو آواز ہلمو الی حاجتکم، چلو اے مطلب دی شاید لب پئی جے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور یہ مطلب کی چیز ہے کیا؟ اللہ کے ذکر کی محفلیں۔ یہ قرآن سننا یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، اور یہ بہت اونچا اللہ کا ذکر ہے۔ مجھے پوری اللہ کی رحمت سے امید ہے فرشتے یہاں آئے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نا۔ آواز لگائی جاتی، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ کتنے سال ہو گئے ہیں درس شروع ہے جمعے کے دن بھی، الحمدللہ پچھلے سال پورے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ ہوئی، اب وہ لکھی بھی جا رہی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ یکم مارچ کو جو اماں جان کا سالانہ ختم ہے، ابا جی کا اور اماں جان کا، اس موقع پر پہلی جلد چھپ کے آ جائے، آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، پوری کوشش ہے۔ اور یہ قرآن بھی تو اللہ کے ذکر کی محفل ہے نا۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے پوری محفل پر اپنی چھاؤں کر دیتے ہیں۔ چھاؤں بھی کیسی؟ پر کھولتے ہیں جتنی مجلس ہے۔ یہ ایک فرشتے نے یہاں پر کھولا ہے، پھر دوسرے نے اوپر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آسمان تک فرشتوں کی لائن لگتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے ہیں۔ جب آپ یہاں سے چلے جاؤ گے تو فرشتے بھی چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو پتہ سب کچھ ہی، پھر وہ کتھوں آئے جے؟ یا اللہ تیرے کچھ بندوں نے تیرے ذکر کی محفل سجائی ہوئی تھی، وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ نہیں یا اللہ، دیکھا تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر؟ یا اللہ بن دیکھے ہی اتنا ذکر کر رہے تھے، اور اگر دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کتنا ذکر کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ کبھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، یہ آپ کے منہ سے آواز آ رہی ہے نا، کیا کہہ رہے تھے؟ اور کبھی کہہ رہے تھے الحمدللہ، کبھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور کبھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ سبحان اللہ میں بھی اللہ، الحمدللہ میں بھی اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ، اور اللہ اکبر میں بھی اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں جا جا روح جسے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ یہ محفل سجا کے مجھ سے کچھ مانگ تو نہیں رہے تھے؟ یا اللہ مانگ رہے تھے کیا؟ یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے۔
اچھا اب آپ خود سوچو، کیوں آئے ہو مسجد میں؟ کیا ملتا ہے؟ بلکہ کچھ چندہ بھی دینا پڑتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ جنت لینے کے لیے۔ اللہ راضی ہوگا تو کیا ملے گی؟ ہیں؟ انہوں نے کہیں میری جنت دیکھ تو نہیں لی؟ نہیں، یا اللہ نہیں دیکھی۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر؟ مولا بن دیکھے ہی اتنا وہ چاہت کر رہے ہیں جنت کی، اگر دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کتنا شوق ظاہر کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کسی چیز سے پناہ تو نہیں مانگ رہے تھے؟ یا اللہ مانگ رہے تھے۔ کس چیز سے؟ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ ہماری یہ حالت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک تو زبان سے بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا یا اللہ۔ اور کہیں انہوں نے میری دوزخ دیکھ تو نہیں لی؟ نہیں یا اللہ دیکھی کوئی نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے؟ یا اللہ بن دیکھے ہی اتنا ڈر رہے تھے، دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کتنا ڈرتے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے۔ ہم سب بخشش کا سوال لے کر آتے ہیں نا، یہ مسجد میں آنا، یہ قرآن پڑھنا، یہ سبق پڑھنا کس لیے ہے؟ بخشش کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو بندہ اس محفل کے اندر موجود تھا میں نے ایک ایک کو 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 میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ اب آ رہی ہے۔ ایک فرشتہ بولے گا یا اللہ جو تو اس کے لیے آئے تھے وہ تو بخشے گئے، یا اللہ ایک آدمی ان میں تھا نہیں، وہ اس کے لیے آیا بھی نہیں تھا، وہ تو ویسے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا نا 4 بندے بیٹھے ہوئے تو وہ بھی چند گھڑیوں کے لیے آ گیا تھا، یا اللہ اس کے بارے کیا حکم ہے؟ آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا میرے فرشتوں گواہ بن جانا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، کیونکہ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو بندہ ان کے پاس 2 گھڑیاں بھی بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بد نصیب رہتا نہیں۔ اے اللہ اللہ کر دے جیواں وچ اللہ مر جاواں، جا جا روح جسے وچ ہووے، مولا تیرا ہی ذکر پکاواں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنت ادا فرمائیں۔